یہ شکرانے کے 10 اونٹ ذبح کریں گی. ففعلت، اور ان خواتین نے ایسا ہی کیا. قال وهذه والله منقبۃ، حجاج نے کہا یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے، تو واقعاً بڑا آدمی ہے، یہ اس کی بڑائی کر رہا ہے. وہ کہہ رہے تو مجھے گھٹیا سمجھ رہا تھا، میں گھٹیا نہیں ہوں، میں تو یہ صفات رکھتا ہوں. کہا تیرے اندر واقعاً صفات ہیں. قال، اب توجہ فرمائیں، قال وما من رجل ارد علیہ شتم ابی تراب ولعنہ الا فعل، اور کہا کہ ہمارے خاندان قبیلے کا ہر مرد، اور یہ اس کو اپنی بتا رہا تھا کہ یہ میری وجہ سے ہے، میں نے قبیلے کو قائل کیا ہوا ہے. اور کہا کہ ہمارے قبیلے کا ہر فرد جب اسے کہا جائے، اسے پیشکش کی جائے کہ ابو تراب کو شتم کرنا ہے، گالی دینی ہے اور لعن کرنی ہے، ہمارے قبیلے کا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو انکار کرے گا، فوراً یہ کام کرے گا اور کرتا ہے. وقالا، توجہ کریں، قالا، عبداللہ ابن ہانی حجاج کے سامنے اپنے فضائل بیان کر رہا ہے کہ تو مجھے گھٹیا سمجھتا ہے اور سرداروں کی بیٹیوں سے میری شادی کرا کے تو سمجھتا ہے کہ میں کمتر ہوں، کم ظرف ہوں، میں نے تو اتنا بڑے کام کیے ہوئے ہیں. وقالا، کہ جب ہمیں کہا جائے کہ چونکہ بنو امیہ سرکاری طور پر، حکومتی طور پر امیر المومنین کو لعن کرواتے تھے، گالی دلواتے تھے سرکاری طور پر، اور پابند تھے، جو نہیں کرتا تھا اس کو سزا دیتے تھے سب کے سب. جب یہ شخص کہتا ہے کہ یہ تو سارے کر رہے تھے، بنو امیہ سب سے، پوری مملکت میں یہ کام کروا رہے تھے، تمام سرکاری علماء، تمام سرکاری امام جمعہ، تمام سرکاری مسجدوں کے امام، تمام سرکاری گورنر، تمام سرکاری لوگ جنہیں کہیں بھی خطبہ دینا ہوتا تھا یا گفتگو کرنی ہوتی تھی یا میٹنگ کرنی ہوتی تھی، اس کا آغاز شتم اور سب امیر المومنین سے کیا جاتا تھا. کہا کہ یہ تو دوسرے کرتے تھے، سارے یہ کام کرتے تھے، امیر المومنین کو، امیر علی علیہ السلام ابو تراب کو لعن کرتے تھے، نعوذ باللہ. وقالا، اس نے کہا وَأَزِيدُكُمْ، لیکن میں صرف علی پر اکتفا نہیں کرتا تھا. جب کہا جاتا تھا گالی دو، لعنت کرو، سب کرو، شتم کرو، میں صرف ابو تراب پہ اکتفا نہیں کرتا تھا. وَأَزِيدُكُمْ، اور میں تجھے مزید بتاؤں کہ ہم کیا کرتے تھے. وَأَزِيدُكُمْ ابنَيْ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنِ، جب ابو تراب کو برا بھلا کہنا ہوتا تھا تو ہم حسن و حسین کو بھی بیچ میں شامل کرتے تھے، ان پر بھی یہ کام کرتے تھے. وَأُمَّهُمَا فاطمہ، اور ہم ساتھ فاطمہ کو بھی شامل کر لیتے ہیں، تنہا ابو تراب کو نہیں کرتے، ہم حسن و حسین کو بھی بیچ میں شامل رکھتے تھے اور ہم فاطمہ کو بھی شامل کرتے تھے. وَهَذِهِ وَاللَّهِ مَنْقِبَةٌ، جب حجاج نے سنا تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ تو بہت بڑی فضیلت ہے تیری. قال وما احد من العرب له من الملاحة والصباحة ما لنا وضحك وكان دميما شديد العدم، پھر اس کا حلیہ لکھا ہوا ہے. کہا اب بتا، پورے عرب میں کوئی ان خصوصیات والا ملتا ہے کہ جسے کہا جائے کہ جس کے قبیلے نے امام حسین کی شہادت پر شکرانے کے طور پر 10 اونٹ ہر خاندان اور ہر عورت نے ذبح کیے ہوں، اور جنہیں کہا جائے ابو تراب کو برا بلا کہو، گالی دو، تو پورا خاندان رسول کا اس میں شامل کر کے ان کو لعن طعن کرتے تھے. اور پھر اس نے تصدیق کی کہ یہ تیری بڑی اعلیٰ صفت ہے. یہ ایک واقعہ ہے اس کتاب کا، اور اس کتاب کے اندر یہ اسی قسم کے واقعات آگے اور اس سے پہلے پوری 4 جلدوں کے اندر موجود ہیں. اور الغارات ثقفی کی کتاب، وہ بھی اسی طرح کے مضامین پر مشتمل کتاب ہے. خب یہ صرف ایک نمونہ میں نے عرض کیا ہے. عزیزان ذرا تاریخ کو کھول کے پڑھو، بنو امیہ نے کیا کیا. 40 سالہ
امیر شام کے اقتدار میں اور پھر اس کے بعد باقی ماندہ اس کے جانشینوں کے اقتدار میں. اب تو بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کوئی تیار نہیں ہوتا ساتھ آنے کے لیے، نہ کوئی اپنا نہ کوئی پرایا. جس خاندان کے خلاف اتنا پراپوگنڈا کیا گیا ہو، جس خاندان کے خلاف یہ زہر اگلا گیا ہو، یہ مسموم پراپوگنڈا کیا گیا ہو، گھر گھر کے اندر یہ بات پہنچائی گئی ہو، اب اس میں امام حسین علیہ السلام، ظاہر امام حسین علیہ السلام نے جب قیام کیا تو بنو امیہ کے اقتدار کو 40 سال گزر چکے تھے. 40 سال یہ امت گزار چکی تھی اس اقتدار کے اندر، 20 سال علاقائی اور 20 سال عمومی اقتدار کے. انہوں نے ماحول بنایا ہوا تھا. اس لیے یہ اس ڈٹائی کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ شقاق سے باز آ جائیں، یعنی غداری سے باز آ جائیں. آپ غداری کرنے جا رہے ہیں، امت کے اندر تفرقہ ڈالنے جا رہے ہیں، آپ جماعت مسلمین سے باہر خارج ہو رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا فَإِنَّهُ لَمْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. مجھے کہہ رہے ہو میں شقاق کر رہا ہوں، میں دین سے باہر ہو جا رہا ہوں، میں مخالفت خدا و رسول کر رہا ہوں، میں لوگوں کو اتحاد کو توڑ رہا ہوں، جبکہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، رسول پر ایمان رکھتا ہوں اور میں عمل صالح انجام دیتا ہوں اور میرا کہنا یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو پھر بھی مجھے کہہ رہا ہے میں شقاق کر رہا ہوں. اور یہ بات اس کو کوئی شرم نہیں آ رہی تھی. ظاہر ہے امام کے خاندان کے لوگ بھی ساتھ تھے، ان کے سامنے یہ باتیں کرتے تھے. اتنی عام کر چکے تھے، اتنی مانوس ہو چکی تھی لوگوں کے ذہنوں سے، کسی کو اس بات پہ تعجب نہیں ہوتا تھا. اور یہ لوگوں کے ذہنوں میں تکرار سے، جھوٹ کے تکرار سے لوگ جو سنتے ہیں مان لیتے ہیں. آپ اپنے طرف نگاہ کریں، جو سنتے ہیں کیا اسے رد کرتے ہیں یا مانتے ہیں؟ شقاق کی تہمت لگائی. شقاق چاہتا تھا میں آج اس بات کو تکمیل کروں، اصل موضوع شقاق رہ گیا ہے، اس کو ذرا کھولنا ہے کہ یہ کیا بات امام حسین علیہ السلام کی طرف منسوب کی اور امام علیہ السلام نے رد کیا اس کو کہ میں شقاق کا مرتکب نہیں ہو رہا ہوں. شقاق قرآن کریم میں ایک بڑے جرم کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، اور یہ سمجھنا ضروری ہے شقاق کیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خود اس کے مرتکب ہو رہے ہوں یا دوسرے بھی شقاق کر کے اس کو ایک بڑی فضیلت کے طور پر اپنے لیے پیش کر رہے ہوں، اور یا ہم کچھ ایسے لوگوں کو شقاق کا تہمت لگا رہے ہوں کہ جو اس زمرے میں نہیں ہیں، جیسا بنو امیہ امام حسین علیہ السلام پر تہمت لگا رہے تھے. مرحوم سید ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ نے مقتل میں روایت نقل کی ہے راوی سے، وورد کتاب عبید اللہ ابن زیاد، وورد کتاب عبید اللہ ابن زیاد علی عمرو ابن سعد یحثہ علی تعجیل القتال ویحذرہ من التاخیر والاہمال. عبید اللہ ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو فوج 4000 کی دے کے روانہ کی، اور پھر اس کے بعد مسلسل روزانہ ہزاروں افراد پر مشتمل کوفیوں کے دستے بنا بنا کر اس کی مدد کے لیے روانہ کر رہا تھا، اور ہر خط میں ساتھ یہ تاکید کرتا تھا کہ فوراً جنگ شروع کرو اور فوراً کام تمام کرو اور فوراً جو تمہاری ذمہ داری ہے وہ انجام دو. اور اسے